اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے لیے اپنے بعد قرآن مجید اور اہل بیت کو چھوڑا۔ حضرت علی شیر خدا کو فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس طرح سے حضرت علی شیر خدا کا مقام اور اہل بیت کے مقام کو قرآن و سنت کے مطابق واضح کیا۔ پہلے 3 دور ٹھیک طرح سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد پھر چوتھے دور میں جا کے حضرت علی شیر خدا کے دور میں یہ امیر معاویہ گورنر تھے شام کے۔ ان کو گورنر کیسے لگایا گیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر حضرت عثمان نے کسی اور کو لگایا، وہ گورنر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے جب فوت ہو گئے تو ایک اور کسی کو گورنر لگایا، قدرت خدا کی وہ بھی کچھ مہینوں کے بعد فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ بھی انتظام میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں اور ان کو لگا لیتے ہیں۔ تو لوگوں کے ادھر ہی لوگوں کے مشورے کے اوپر جو ہے نا ان کو گورنر لگا دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے آپ سب جو ہے نا وہ واضح تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت علی شیر خدا کے جو ہے نا وہ مد مقابل میں فوج کھڑی کی، جنگ صفین ہوئی ان کے درمیان میں، اور جو ہے نا وہ جو ہے نا سب سے پہلے تو حضرت امام حسن جو حضرت علی شیر خدا کو کے بعد جو ہے نا امام حسن کو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں، یہ میں جو ہے نا وہ میں جو ہے نا وہ ہوں گا مسلمانوں کا رہنما۔ تو جس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ حضرت امام حسن نے جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن سے اس خلیفہ والی پوزیشن سے پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو مان لیتے ہیں۔ جو بنو امیہ کی جو تاریخ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جنگ بدر بھی انہی کی وجہ سے ہوئی کہ کس طرح سے ابو سفیان جو ہے نا وہ شام سے قافلہ لے کے آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمانوں نے ہمیں لوٹ لیا، راستے میں مسلمان پڑ گئے۔ تو وہ جو ہے نا اسی طرح سے لشکر کشی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ابو سفیان کی جو ہے نا بیوی نے جو ہے نا ہندا نے جو ہے نا وہ کس طرح سے اپنے وحشی کے غلام کو سلیکٹ کیا اور اس کو جو ہے نا وہ نیزہ مار کے حضرت امام حمزہ کو شہید کروایا، اور شہید کروانے کے بعد ان کا کلیجہ چبایا گیا نکال کے۔ تو ان کا کردار جو ہے نا وہ شروع سے اسی طرح کا رہا۔ وہ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، رحمۃ للعالمین ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی میں تو جو ہے نا وہ سب کے لیے پوری بنی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لوگوں نے آگے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے جو ہے نا یہ قرآن مجید میں 3 جگہوں کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، اس کا ذکر کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آیا کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی، اللہ کے راستے میں مال و جان سے لڑے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ بیعت رضوان میں آپ کے ہاتھ میں جنہوں نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا فرمایا گیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو مکے میں مسلمان ہوئے لوگ، ان کو قرآن مجید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنی ٹھیک ہے کہ اپنی وہ عزت کے لیے ان کے لیے یہ کہتا ہے، لیکن ان کو قرآن مجید میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ نہیں آیا۔ باقی پھر بیان کریں گے جی، بہت شکریہ۔